وہ لکھتے ہیں کہ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ دنیا میں جب ریولوشن آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، چینج آتی ہے، یہ صرف ایک ہی شعبے میں چینج نہیں آتی ہے، تبدیلی صرف ایک ہی شعبے میں نہیں آتی ہے بلکہ ہر ایک شعبے میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح ادب یعنی لٹریچر جو ہے، اس میں بھی تبدیلی آئی، اور غزل جو ہے، غزل میں بھی دھیرے دھیرے تبدیلی آ گئی، لیکن اس کا لغوی معنی جو ہے، ورڈ میننگ جو ہے، وہ ہمیشہ وہی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کا اردو معلم خان زاہد۔ ایک بار پھر آپ سب کا دل سے استقبال ہے۔ تو بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو 3 اسباق نثر پورشن سے، یعنی نثر والے حصے سے پڑھائے تھے، لیکن آپ سب طلباء کی فرمائش پر آج میں آپ کو شاعری کا حصہ پڑھاؤں گا۔ یعنی شاعری کے حصے میں 3-4 غزل گو شعرا ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم نظم کے جو شعرا ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے، آج جو ہم غزل گو شاعر پڑھنے جا رہے ہیں، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہے، پہلا ہی غزل گو شاعر جو ہے وہ ہے ولی دکنی۔ لیکن بچوں، چونکہ آپ سب جانتے ہیں پہلے آپ کو وہاں پر غزل کا نوٹ دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے، اگر آپ نے یاد ہوگا 10ویں جماعت میں میں نے آپ کو غزل کے حوالے سے مفصل ایک آپ کو اس حوالے سے جانکاری دی تھی۔ تو آپ بالکل وہی نوٹ پڑھ سکتے ہو، وہی چیزیں آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہو، وہ نوٹ آپ آرام سے ڈاؤن لوڈ کرو اور وہی آپ پڑھ سکتے ہو، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزل جو ہے، اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم بار بار اس کو پڑھیں، تو اب سب بچوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ غزل جو ہے، غزل کے معنی کیا ہے۔ جب ہم لغوی معنی دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، حسن و عشق کی باتیں کرنا۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دنیا میں جب ریولوشن آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، چینج آتی ہے، یہ صرف ایک ہی شعبے میں چینج نہیں آتی ہے، تبدیلی صرف ایک ہی شعبے میں نہیں آتی ہے بلکہ ہر ایک شعبے میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح ادب یعنی لٹریچر جو ہے، اس میں بھی تبدیلی آئی، اور غزل جو ہے، غزل میں بھی دھیرے دھیرے تبدیلی آ گئی، لیکن اس کا لغوی معنی جو ہے، ورڈ میننگ جو ہے، وہ ہمیشہ وہی رہے گا۔ اب ہم غزل میں کیا کرتے ہیں، اس میں ہم ہر طرح کے مضامین بیان کر سکتے ہیں، بلکہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر غزل کا جو آپ، اس کا الگ پیرامیٹر ہے، اس کے جس طرح ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں، پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں، آخری شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی خوبصورت شعر ہو، اس کو ہم شاہ بیت کہتے ہیں یا بیت الغزل کہا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح بہت یا جو ان کے علاوہ، یعنی مطلع یا مقطع یا شاہ بیت کے علاوہ جو بھی باقی اشعار ہیں، ان کو ہم فرد کہتے ہیں، وہ فرد کہلاتے ہیں، اور کم سے کم اشعار 4 یا 5 ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں غزل کے حوالے سے جو آپ نے پڑھی ہے، تو یہاں پر میں وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ لیکن اب آج جو ہم پڑھیں گے، ہم براہ راست ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ ولی دکنی جو ہے، ولی دکنی کون تھے، ولی دکنی کا تعارف کیا تھا، ولی دکنی کے کارنامے کیا تھے، اردو ادب میں یا اردو شاعری میں ان کا کیا کارنامہ رہا ہے یا انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ لیکن یہاں پر مجھے سب سے پہلے اقبال اشر کی وہ اردو کے حوالے سے انہوں نے جو وہ نظم لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ تو اقبال اشر صاحب نے ولی دکنی کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ ادب کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو اگر کہوں گا بیٹا کہ ولی دکنی کو بقول محمد حسین آزاد وہ لکھتے ہیں کہ ولی دکنی جو ہیں، انہوں نے اس کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے، انہیں فادر آف اردو پوئٹری انہوں نے اس کو قرار دیا ہے یا کہا ہے محمد حسین آزاد نے۔ بلکہ میر تقی میر نے ایک دو مشہور باتیں ہیں ان کی، انہوں نے لکھا ہے ان کے حوالے سے، ان کے کارناموں کے حوالے سے۔ ایک تو یہ بات کہی ہے کہ ولی دکنی جو ہے، یہ ولی دکنی جو ہے، ولی دکنی انہوں نے لکھا ہے کہ ولی دکنی ریختہ کے استاد ہے،
چونکہ ریختہ جو ہے یہ اردو کا پہلا نام ہے، یا چونکہ مختلف نام پڑے تھے مختلف ادوار میں اردو کے حوالے سے، تو ریختہ بھی اردو کا ایک نام ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اردو کے یعنی ریختہ کے استاد ہیں۔ جس طرح غالب نے میر کو کہا تھا کہ ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اسی طرح میر تقی میر نے اردو کے جو استاد ہیں، ریختہ کے جو استاد ہیں، وہ ولی دکنی کو کہا ہے۔ بلکہ ایک بات یہاں پر مجھے ایک اور قول، ایک اور، چونکہ مختلف اقوال ہے اس کے حوالے سے، ولی دکنی کے حوالے سے مشہور ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح شیطان مشہور ہیں اسی طرح ولی دکنی بھی اردو شاعری میں مشہور ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ان کا نوٹ جو ہے، آپ سب کی سہولت کے لیے، آپ سب کی آسائش کے لیے میں نے ایک مختصر نوٹ بنایا ہے۔ آپ کی جو سلیبس کی کتاب ہے بہارستانی اردو، اس سے میں نے کچھ مواد لیا ہے اور کچھ چیزیں میں نے آتھنٹک سورس سے لیا ہے جو میں نے اس میں جوڑا ہے، تاکہ ایک بہترین نوٹ آپ سب کے لیے تیار ہو جائے۔ بس آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہی یاد کرنا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم ولی دکنی جو ہے بیٹا، سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ولی دکنی کا جو اصل نام ہے وہ ہے ولی محمد جمیل جالبی، ایک بہترین، ایک معروف و مشہور محقق اردو میں گزرے ہیں، جن کی تحقیق جو ہے مستند تحقیق مانی جاتی ہے۔ ان کے مطابق ولی دکنی کا جو اصل نام ہے وہ ہے ولی محمد۔ اب ولی محمد دکنی کے نام سے یا ولی دکنی کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام جو اصل نام جو ہے وہ ہے ولی محمد۔ ولی محمد اردو کے ابتدائی دور کے مشہور شاعر تھے، یعنی جو آغاز میں اردو کے شعراء اٹھے ان میں ایک شاعر جو ہے ولی دکنی بھی تھے، جنہوں نے اردو شاعری کے حوالے سے بہترین کام کیا ہے، بلکہ ابتدائی دور میں انہوں نے ہی بہترین کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ 1668، جب ہم آپ کی کتاب دیکھتے ہیں بیٹا، اس پہ لکھا ہے، اس پہ کچھ اور ہی لکھا ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ بس اسی کو کوٹ کیجئے گا۔ 1668 نے 1668 عیسوی میں ان کا جنم جو ہے احمد آباد گجرات میں، چونکہ یہ دو جگہ ہے اصل میں، احمد آباد الگ ہے، گجرات الگ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ کیوں؟ چونکہ اس وقت گجرات کو دکن کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے پھر ان کا جو جنم ہے وہ احمد آباد گجرات میں ہوا ہے، اسی لیے انہیں ولی دکنی کے نام سے بھی، ولی گجراتی بھی کچھ کہتے ہیں، ولی دکنی بھی کچھ کہتے ہیں، تو وہ اس نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ تو ولی دکنی جو ہیں، ان کا جنم جو ہے وہ 1668 یعنی 1668 عیسوی میں ان کا جنم ہوا ہے۔ ولی ایک معزز صوفی خاندان، ان کا جو خاندان تھا وہ صوفی خاندان کہلاتا تھا، وہ کافی عزت والے تھے، ان کو کافی اعزاز سماج میں تھا، تو اس خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے اس دور کے مطابق اچھی تعلیم حاصل کی تھی، اور مشہور صوفی شاہ سعد اللہ گلشن وہ ان کے مرید بن گئے تھے، ان کو اپنا استاد قرار دیا تھا۔ انہوں نے اس دور کے مطابق ایک اچھی تعلیم حاصل کی ہے۔ اچھا، انہوں نے کئی شہروں کا سفر بھی کیا ہے۔ ولی دکنی جو ہیں وہ سورت گئے ہیں، وہ دلی گئے ہیں، وہ گجرات گئے ہیں، تو مختلف جگہوں کا انہوں نے سفر کیا ہے، جن میں دہلی بھی شامل ہے۔ کچھ لکھتے ہیں کہ دہلی کے حوالے سے کہ ولی دکنی جو ہے وہ 2 بار دلی آئے ہیں، لیکن جب ہم آتھنٹک سورس دیکھتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی بار ولی دکنی جو ہے وہ دلی آئے تھے، اور جب ولی دکنی دلی آئے تھے تو ان کی شاعری سے جو دلی کے شعراء ہیں وہ کافی متاثر ہوئے تھے، اور ان کا جو بقول مصحفی نے لکھا ہے کہ ان کا جو دیوان ہے، ولی کا جو دیوان ہے وہ 1719 عیسوی میں دلی پہنچا تھا، اور اسی دیوان کو یا اس کی شاعری کو پڑھ کر وہاں کے شعراء جو ہیں کافی متاثر ہوئے تھے۔ حالانکہ ان کی زبان پر جو ہے وہ دکنی اثرات زیادہ تھے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ دلی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے کلام نے ہر جگہ داد پائی، ان کی ہر جگہ تعریف ہوئی، وہاں پر خاص طور پر دہلی میں ان کی شاعری کو بہت سراہا گیا۔ ان کا کلام جب دہلی پہنچا تو شمالی ہند میں اردو غزل کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ جب دلی ان کا کلام پہنچا، یعنی ان کا جو دیوان ہے وہ 1719 عیسوی میں مصحفی کے مطابق پہنچا، تو کہتے ہیں وہاں غزل جو ہے یا شاعری جو ہے، غزل کے ایک نئے دور کا آغاز وہاں پر ہوتا ہے۔ سعد اللہ گلشن جو میں نے کہا، جس کے وہ مرید تھے، جس کو وہ اپنا استاد تصور کرتے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ولی دکنی کو وہاں جا کر، اب کچھ کہتے ہیں یہ باتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مستند نہیں ہے،
لیکن یہ چیزیں آئی ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے سعد اللہ گلشن نے ان کو 2 نصیحتیں کی تھی یا 2 مشورے دیے تھے. کیا؟ ایک یہ یاد رکھنا بیٹا، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، حالانکہ آپ کی کتابیں نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو کنٹینٹ ملے وہ بہترین کنٹینٹ ملنا چاہیے. لکھتے ہیں کہ ایک یہ کہ فارسی شاعری میں جو مضامین موجود ہیں انہیں اپنی زبان یعنی اردو میں یا ریختہ میں آپ ادا کرو. یعنی جو فارسی کے جو مضامین ہیں وہ تو عام بول چال کی زبان تو نہیں تھی فارسی، یا جو فارسی ہے ایک مخصوص طبقہ اس فارسی کو جانتے تھے، تو پھر انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ اب آپ کیا کرو، جو اس کے جو مشہور جو مضامین ہیں آپ ان کو اپنی اردو زبان میں ادا کرو. دوسرا مشورہ یہ دیا کہ دکنی الفاظ کا فارسی شاعری میں دکنی الفاظ جو ہیں آپ کیا کرو، دکنی الفاظ کی جگہ آپ فارسی کے شیریں الفاظ کا انتخاب کرو. یہاں پر دکنی الفاظ کا استعمال یہ ایسے ہے، یاد رکھنا بیٹا، یہاں پر یہ ہم کریں گے جب ہم نوٹ ڈالیں گے تو اس میں ہم یہ ٹھیک کریں گے. دوسرا مشورہ یہ دیا کہ دکنی الفاظ یہاں سے ہیں، یہ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شیریں الفاظ کا انتخاب. تو وہاں پر جو ہے نا، وہاں پر اب امتزاج ہو رہا تھا 2 زبانوں کا، فارسی کے الفاظ تھے، اردو کے الفاظ تھے، دکنی الفاظ تھے. تو انہوں نے اس کو مشورہ دیا آپ کیا کرو کام، آپ فارسی کے الفاظ استعمال کرو، دکنی کے بجائے ان کی جگہ فارسی کے شیریں الفاظ کا انتخاب کرو. ٹھیک ہے. اچھا، ولی نے کئی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی. ولی جو ہے ولی دکنی، چونکہ انہوں نے مختلف اصناف میں لکھا، چونکہ مختلف اصناف ہیں، غزل ہے، نظم ہے، ربائی ہے، قصیدہ ہے، نعت ہے، قطع ہے، ربائی ہے وغیرہ وغیرہ، یا مرثیہ ہے. انہوں نے بھی ان میں طبع آزمائی کی ہیں، یعنی انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں، انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں، انہوں نے قصیدے بھی لکھے ہیں، بہت سارے قصائد لکھے ہیں، انہوں نے قصیدے لکھے ہیں. لیکن ولی دکنی جو ہیں وہ کس وجہ سے مشہور ہوئے، ان کی اصل پہچان جو ہے یاد رکھنا غزل گوئی ہے. وہ غزل گوئی کی وجہ سے یا غزل گو شاعر کی وجہ سے اردو ادب میں مانے جاتے ہیں اور جانے جاتے ہیں، یاد رکھنا. اچھا، ان کی غزلوں میں اب ہم دیکھیں گے بھائی کہ ان کے مضامین کیا تھے، ان کا ڈکشن کیا تھا، ان کا انداز بیان کیا تھا، ان کی تھیم کیا تھی. ان کی غزلوں میں صوفیانہ اور عاشقانہ موضوعات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے. انہوں نے صوفی، چونکہ صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو اثرات تو پڑھتے ہیں، اپنے گھر کے اثرات تو پڑھتے ہیں، چونکہ صوفی خاندان تھا تو صوفی شاعری بھی پائی جاتی ہے اور عاشقانہ مضامین بھی. بلکہ کچھ تو لکھتے ہیں کہ ان کی شاعری جو ہے اس میں عشق مجازی زیادہ آیا ہے. جب ہم ان کی 2 غزلیں ابھی پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر دکھے گا کہ واقعی میں عشق مجازی بھی ان کا ایک بہترین موضوع رہا ہے. محمد حسین، اچھا یہ کچھ کوٹ سے بیٹا، یہ آپ الگ سے تھوڑا، اگر آپ کاپی بناؤ گے یا اس کو ڈاؤن لوڈ کرو گے تو آپ الگ سے اس کو کوٹ کرنا ہے. محمد حسین آزاد ولی کو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی میں چوسر جس کو ہم کہتے ہیں، چوسر جو ہیں وہ کچھ لکھتے ہیں کہ وہ فادر آف انگلش لٹریچر ہیں، لیکن کچھ نے لکھا ہے کہ وہ فادر آف انگلش پوئٹری ہیں. تو جو مقام ان کو وہاں پر انگلش یعنی انگریزی لٹریچر میں ہے، انگلش لٹریچر میں ہے، وہی مقام محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو اردو شاعری میں دیا ہے. اتنا ہی نہیں، اور فارسی شاعری میں رود کی، چونکہ فارسی کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں رود کی، اور کہا جاتا ہے کہ ربائی جو ہے، ربائی ایک صنف ہے، اس کا آغاز بھی رودکی نے کیا ہے. تو جو مقام رودکی کا فارسی شاعری میں ہے، جو مقام انگریزی پوئٹری میں یا انگریزی لٹریچر میں چوسر کا ہے، وہی مقام محمد حسین آزاد نے کس کو دیا ہے، ولی دکنی کو دیا ہے. تو یہ ان کی اہمیت یہاں پر واضح ہو رہی ہے. بلکہ انہوں نے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم قرار دیا، جو میں نے آپ کو ابھی کہا تھا، فادر آف اردو پوئٹری انہوں نے اس کو کہا ہے. اسی طرح میر تقی میر نے ولی کو ریختہ کا استاد کہا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میر تقی میر نے ان کو ریختہ کا استاد قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. ولی کی شاعری میں اس دور کے سیاسی، چونکہ دیکھیے جو لکھنے والے ہوتے ہیں، جو قلم کار ہوتے ہیں، یہ میں بار بار کہتا ہوں، وہ جس دور میں رہتے ہیں، وہ جس ملک میں رہتے ہیں، وہ جس سماج میں رہتے ہیں، وہ جس بستی سے تعلق رکھتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، اوبویسلی وہ وہی چیزیں اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں جو وہاں کے حالات ہوتے ہیں. وہ چاہے سیاسی حالات ہوں، وہ چاہے معاشی حالات ہوں، وہ چاہے کچھ بھی کسی بھی طرح کے حالات ہوں، وہ ان کو اپنی شاعری میں سمیٹ کر پیش کرتے ہیں. تو اس دور کے جو سیاسی حالات تھے یا سماجی حالات تھے یا جو اقتصادی جو ہے، یعنی جو معاشیات ہے، جو اکنامی ہے اور تہذیبی حالات کی جھلک بھی ملتی ہے.
उस दौर यानी दक्कन का वो दौर था या गुजरात का दौर था जब वो दिल्ली आए, उस वक़्त के हालात कैसे थे, उस वक़्त की जो इकोनॉमी है वो कैसी, तो कुछ इशारे हमें, कुछ झलक हमें उसकी शायरी में दिखती है। उन्होंने गज़ल में गम जाना के साथ साथ गम दौरा, यानी उनकी शायरी में आप जो मैंने आपको अभी कहा था, इश्क मजाजी भी पाया जाता है, अपने दोस्त अपने यार का गम भी पाया जाता है, लेकिन दुनिया का गम भी पाया जाता है, अपनी ज़ात का गम भी पाया जाता है। तो दोनों तरह की चीज़ें उन्होंने पेश किए। उनकी गज़लों में इश्क मजाजी के साथ साथ तसव्वुफ़ के गहरे पहलू भी नज़र आते हैं। वली मोहम्मद का इंतकाल 1720 से लेकर 1725, याद रखना, यानी इसी आसपास 1720 से लेकर 1725 के दरमियान ही उनका इंतकाल हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि वली दक्कनी के हवाले से जो मैंने मुख्तसर नोट आपके लिए तैयार किया है आपको समझ आया होगा और आप अच्छी तरह से इसको इंशाल्लाह पढ़ोगे और याद करोगे। तो चलिए अब आपके सिलेबस में जो वली दक्कनी की 2 गज़लें हैं, बिल्कुल मुख्तसर गज़लें हैं जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको एक वहाँ पर क्वेश्चन आता है, सवाल आता है तशरीह के हवाले से, तो बिल्कुल मुख्तसर तशरीह भी है यहाँ पर। तो चलिए मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए पहली गज़ल का पहला शेर, क्योंकि जब हम गज़ल देखते हैं, गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको हम बेटा मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़ल का जो पहला शेर है उसको हम मतला, गज़ल का पहला शेर जो है बेटा मतला कहलाता है। मतला, क्योंकि जब हम मतला के मानी देखते हैं, लुग़वी मानी देखते हैं, मतला के मानी है राइज, सनराइज जिस तरह होता है तुलू होना। अब यहाँ आगाज किस चीज का होता है? सनराइज से दिन का आगाज होता है, यहाँ पर आगाज होता है गजल का। तो मतला जो पहला शेर है, अब मतला से मुराद क्या है? वो शेर जिसमें जो हम काफिया और हम रदीफ हो। मैंने आपको बताया था कि रदीफ जो है, याद रखना हमेशा बेटा, हमेशा याद रखना कि रदीफ हमेशा आखिर में आता है। यहां पर देखिए, बेवफाई न कर खुदा सू डर जग हसाए, देखिए ये यहां पर रदीफ देखिए कितना बड़ा है, बेवफाई न कर, यहां से न कर खुदा सू डर, ये सेम है यहां पर, न कर खुदा सू डर, फिर नीचे यही इस्तेमाल हुआ है, जग हसाई न कर। यहां पर रदीफ जो है, याद रखना, रदीफ आखिर में होता है शेर में, जो अल्फाज सेम होते हैं, बिल्कुल यकसा होते हैं, उनकी आवाज भी सेम होती है, उनके मानी भी सेम होते हैं, उनकी आवाज भी सेम होती है, तो वो अल्फाज भी सेम होते हैं। और रदीफ से पहले जो आता है उसको हम काफिया कहते हैं। यहां पर आप देखिए, वफाई हंसाई, ये काफिया है। तो काफिया रदीफ से पहले आता है या रदीफ काफिया के बाद आता है, यानी आखिर में आता है। तो ये भी एक ट्रिक है यहां पर। मिसाल के तौर पर आपके सिलेबस में 4, 5, 6 गजल को शायरों की गजलें हैं, तो उनको किस तरह आप याद रखोगे? बस आपको यही ट्रिक याद रखनी है। सिर्फ आपने क्या याद रखना है, आप यहां से लिख सकते हो वली, और यहां से आप शोरा की एक लिस्ट बनाइए, फहरिस्त तैयार कीजिए, और यहां से उनके रदीफ लिखिए, खुदा सुन डर, यहां से लिखिए वली। इसी तरह जो उनकी दूसरी गजल होगी वहां पर आप लिखोगे रदीफ, या जो भी बाकी शोरा होंगे तो आप वहां से इसको, ये ट्रिक जो है आसान ट्रिक है शायरी याद रखने के लिए, क्योंकि फिर आप अपने अल्फाज में भी तशरीह कर सकते हो। तो चलिए पहला शेर देखते हैं। बेवफाई न कर खुदा सू डर, यानी खुदा से डर, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं अब जो मतरूक हुए हैं, जो उस जमाने में इस्तेमाल होते थे, अब नहीं होते हैं। जिस तरह सू है, ये अब इस्तेमाल नहीं होता है, अब खुदा से हम लिखते हैं। जग हंसाई न कर खुदा सू डर, बेवफाई और जग हंसाई। जग हंसाई से मुराद है रुस्वा, किसी को रुस्वा करना या रुस्वाई करना, बदनामी। जग हंसाई, रुस्वाई या बदनामी भी लिख सकते हैं। अब शायर अपने महबूब से कहता है, मैंने तशरीह भी लिखी है यहाँ पर, वो कहता है कि बेवफाई न कर खुदा सुन डर, कि ऐ मेरे महबूब आप बेवफाई न कर, आप ये ताल्लुक मत तोड़ो। क्या आपको अल्लाह का खौफ नहीं है? आप अल्लाह से डरो, कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी किसी से बेवफाई नहीं करनी चाहिए। अब शायर क्या कहना चाहते हैं, देखिए वली दक्कनी असल में इस गजल में मोहब्बत में वफा की तलकीन कर रहा है कि भाई आपने अगर कोई ताल्लुक रखना है, आपको अगर किसी चीज़ के साथ ताल्लुक है, किसी इंसान के साथ ताल्लुक है, अपने हकीकी महबूब के साथ ताल्लुक है, तो आपने उसमें बेवफाई नहीं करनी है। तो यहाँ पर वफा की तलकीन शायर कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर वली ने बेवफाई का जिक्र किया है, लेकिन असल में वो इसका जो दूसरा पहलू वो वफा है, बेवफाई का जो दूसरा पहलू है वो वफा है। अगर वो आपको कह रहा है कि आपने बेवफाई नहीं करनी है, तो आपको करना क्या है? आप वफा से ताल्लुक रखो। अच्छा, वो महबूब से कहता है कि बेवफाई न कर, क्योंकि बेवफाई जो है ये अमल न सिर्फ अखलाकी तौर पर गलत है, याद रखना,
بے وفائی کرنا، کسی کو دکھ دینا، کسی کا دل توڑنا، یہ اخلاقی طور پر ہی غلط نہیں ہے، بلکہ خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ یہ دل کو دکھ بھی پہنچاتا ہے۔ یہ ایک اخلاقیات میں بے وفائی ہے ہی نہیں۔ کہیں پر نہیں لکھا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق توڑو، آپ لوگوں کو دکھ پہنچاؤ۔ اور یہ عمل جو ہے، بے وفائی کا عمل جو ہے، رشتہ توڑنے کا عمل جو ہے، یہ اللہ کے نزدیک بھی شایع نشان نہیں ہے، اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے۔ اس کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے کہ بھائی آپ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چاہے ہم نے کوئی چھوٹی سی چھوٹی اچھائی کی ہو، چاہے چھوٹی سی چھوٹی بڑائی کی ہو یا برائی کی ہو، اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ تو خدا کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ دنیا کی نظروں میں خود کو رسوا جگ ہنسائی نہ کر۔ آپ دنیا کی نظروں میں رسوا مت ہو جاؤ، یا رسوا مت کرو، بدنام مت کرو، خود کو رسوا نہ کر، کیونکہ بے وفائی کرنے والے کو ہمیشہ لوگ جو ہے طنز و مذاق کا نشانہ بناتے ہیں نا۔ بھائی وہ جو لوگ ہیں انہوں نے ظلم کیا ان پر، وہ جو لوگ ہیں وہ بے وفا نکلے، وہ جو لوگ ہیں انہوں نے ان کے دل کو دکھ پہنچایا، ان کے ساتھ تعلق توڑا، تو ہر ایک انسان پھر ان کو کرٹک کرتا ہے، ان کو طنز کا نشانہ بناتا ہے، ان کا مذاق بناتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس لیے خدا کا خوف دل میں رکھ اور وفادار رہو، کبھی بھی بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ وفا کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ تو بے وفائی نہ کر خدا سوں ڈر، جگ ہنسائی نہ کر خدا سوں ڈر، ہے جدائی میں زندگی مشکل۔ جدا ہونے کے بعد بے وفائی جس کو ہم کہتے ہیں، یا ایک دوسرے سے جن کو ہجر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کو جدائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شاعر کہتا ہے ٹھیک ہے جدائی میں زندگی مشکل، کیونکہ اگر آپ بے وفائی کرو گے، آپ ہم سے جدا ہو جاؤ گے، اس کے بعد زندگی گزارنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مشکل ہے۔ زندگی میں آسانی نہیں ہوگی، جب آپ دور ہو جاؤ گے، تعلق توڑو گے، ہجر اختیار کرو گے، تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ جدائی نہ کر، تو یہ ان کو محبت کا پیغام دے رہا ہے، ان کو وصال کا پیغام دے رہا ہے، ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ وفا کا پیغام دے رہا ہے۔ جدائی نہ کر خدا سوں ڈر، جدائی مت کر، بے وفائی مت کر، تعلق مت توڑ، خدا سے ڈرو۔ کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ شاید محبوب سے کہتا ہے جدائی میں زندگی مشکل اور دردناک ہو جاتی ہے، اس لیے جدائی سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا سے ڈرو اور جدائی کا فیصلہ نہ کرو، کیونکہ یہ دلوں کو توڑ دیتا ہے اور زندگی میں غم بھر دیتا ہے۔ اب یہ جدائی، یہ مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، کسی کا محبوب ہو سکتا ہے، کسی کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، کسی کے والد صاحب ہو سکتے ہیں، کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا ہر ایک نے ایک دوسرے سے بچھڑنا ہے تو چونکہ دنیا جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے، ہر ایک کو جدا ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن اب دنیا جو ہمیں دی گئی ہے، یہاں پر ہمیں وفا سے کام لینا ہے۔ اس سو جو آشنائی ڈر کر ہے، آشنائی محبت بھی کہہ سکتے ہیں، تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، رشتہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تعلق، محبت، دوستی، ٹھیک ہے۔ دیکھو کیا کہہ رہا ہے شاعر، اس سو جو آشنائی ڈر کر ہے۔ آپ جو یہ تعلق، کہیں پر آپ کا تعلق ہے، کسی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، کسی کے ساتھ آپ کو رشتہ ہے، کسی کے ساتھ آپ کو محبت ہے، لیکن آپ کو اس میں ڈر نظر آ رہا ہے کہ بھائی کہیں آپ رشتہ رکھ رہے ہو، آپ نے دوستی رکھی ہے، آپ محبت کر رہے ہو، آپ کو اس چیز سے ایک گہرا تعلق ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ڈر بھی ہے۔ اب شاعر آپ کو کیا نصیحت کر رہا ہے؟ آشنائی نہ کر، جس رشتے سے آپ کو خوف ہے، جس محبت سے، جس دوستی سے آپ کو خوف معلوم ہو رہا ہے، آشنائی نہ کر، ایسی دوستی مت کر، ایسا رشتہ مت رکھ، خدا سے ڈر۔ ولی محمد دکنی اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر کسی سے آشنائی یعنی قریبی تعلق میں ڈر یا خوف شامل ہو، اگر آپ کو کسی رشتے میں خوف معلوم ہو رہا ہے تو اس کے علاج کیا ہے؟ تو وہ تعلق قائم نہ کرو، ایسا رشتہ قائم نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بھائی مستقبل میں یہ رشتہ نئے رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کو ڈر پہلے ہی ہوتا ہے، ڈر اس چیز کا نہیں ہے کہ مجھے تعلق ہے اس کے ساتھ، ڈر اس چیز کا ہوتا ہے کہ
یہ رشتہ جو ہے، یہ تعلق جو ہے، یہ دوستی جو ہے، یہ محبت جو ہے، یہ پھر رہنے والی نہیں ہے۔ تو شاعر آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ یہ تعلق بناؤ ہی مت، آپ ایسا رشتہ کیوں قائم کر رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ وہ تعلق قائم مت کرو، بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے تعلقات سے کیا ہوتا ہے، نقصان اور دل آزاری کا باعث بن جاتے ہیں ایسے تعلقات یا ایسے رشتے۔ شاعر خدا کا خوف دل میں رکھنے کی نصیحت کرتا ہے، یعنی ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ یعنی ہر چیز، جب بھی ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہو، جب بھی ہم نے کوئی تعلق جوڑنا ہو، کوئی تعلق قائم کرنا ہو، کوئی رشتہ جوڑنا ہو، تو سب سے پہلے ہم نے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ ہم نے ہر چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آشنائی نہ کر خدا سنر، آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور۔ آرسی ہم بیٹا شیشہ، آئینہ، آئینہ، چونکہ ایک انگوٹھی بھی ایسی ہوتی ہے جس میں وہ کشمیری ہم کہتے ہیں نا، وہ کراک وہ شیشے جیسا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں، لیکن یہاں آئینہ آپ یاد رکھیے۔ اب شاعر کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے بہترین بات ہے، آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور۔ آپ آئینہ دیکھتے ہو، آئینے میں اپنا حسن دیکھتے ہو، اس کے بعد آپ کو اپنے حسن پر غرور ہوتا ہے، اب تکبر ہوتا ہے، آپ کو ناز ہوتا ہے اپنی خوبصورتی پہ۔ اب شاعر کیا کہہ رہا ہے، آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور۔ آپ اپنا آئینہ، آپ اپنے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہو اور آپ کو ناز ہوتا ہے اپنے حسن پر، اپنی خوبصورتی پر ہے میرے محبوب، یا کسی بھی شخص کو کہہ رہا ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، جب آپ آئینہ دیکھو تو آئینہ دیکھ کر آپ غرور مت کرو کہ بھائی میں تو ان سے اچھا ہوں یا اچھی ہوں، ایسا مت کرو۔ خود نمائی نہ کر، خود پسندی، خود کو یا خود پسندی صرف خود کے بارے میں کہ بھائی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، آپ خود نمائی سے دور رہو۔ خود نمائی سے مراد کیا ہے، خود پسندی۔ خود پسندی کیا کہہ رہا شاعر، آئینہ دیکھ کر آپ غرور مت کرو، خود نمائی نہ کر، خود پسندی، اپنی تعریف کرنا، اپنی بڑھائی کرنا، خود کو زیادہ وہ پسند کرنا کہ بھائی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، وہ ایگو دکھانا، ایسا مت کر، بلکہ آپ اللہ کا خوف رکھو۔ لیکن جب ہم اسلام کے بارے میں دیکھتے ہیں، ہمارے پیغمبر صاحب نے ہمیں نصیحت کی ہے، ایک دعا سکھائی ہے، ہر ایک مرحلے میں پیغمبر صاحب نے ہمیں گائیڈنس کی ہے، ہمیں نصیحت کی ہے، ہمیں راہ دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جب آپ آئینہ دکھاؤ تو آئینے کے لیے ایک دعا آتی ہے، مجھے وہ دعا یاد جب آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس دعا کا جو مفہوم ہے کہ اگر آپ آئینے میں کیا دیکھ رہے ہو، اپنا حسن دیکھ رہے ہو، اپنا چہرہ دیکھ رہے ہو، آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہے، تو اللہ سے دعا کرو کہ جس طرح میرا چہرہ خوبصورت ہے اسی طرح میرے اخلاق بھی خوبصورت بناؤ۔ ان من الحسن، ایسا ہی کچھ ہے، میں جب مجھے یاد آئے گا تو میں پڑھوں گا وہ۔ تو آپ دیکھیے اس شعر میں ولی دکنی کہتے ہیں کہ جب تم آئینہ دیکھو اور اپنی خوبصورتی یا ظاہری حسن پر مغرور نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ تکبر کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ کو غرور آئے گا تو آپ میں تکبر آئے گا، آپ گھمنڈ کے شکار ہو جاؤ گے۔ شاعر نصیحت کرتا ہے کہ خود نمائی یعنی اپنی تعریف، اپنی بڑائی بیان کرنے سے بچو اور یا خوش آمدی سے بچو، خدا کا خوف دل میں رکھو، کیونکہ غرور اور خود پسندی کو خدا کو ناپسند ہے اور انسان کو دوسروں کی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے۔ اگر کوئی غرور کے لائق کوئی ذات ہے، گھمنڈ کے لائق کوئی ذات ہے، تکبر کے لائق کوئی ذات ہے، وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی ہمارے پاس کیا ہے بھائی، ہماری کوئی چیز اپنی ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی خوبصورتی کہتے ہو، یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، بہت ساری نالج ہے آپ کے پاس، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اس کے پیچھے اللہ کی توفیق ہے۔ آپ کے پاس بہت ساری طاقت ہے، بہت سارا سامان ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن اس طاقت کے پیچھے اللہ کی توفیق ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی ہو، چاہے آپ کی قابلیت ہو، چاہے آپ کی ذہانت ہو، چاہے آپ کے پاس طاقت ہو، علم ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، زر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ آپ نے اپنے بل بوتے پر نہیں کمایا ہے، بلکہ وہ اللہ کی ہی دین ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ تو غرور کس چیز کا، تو تکبر کس چیز کا؟ اگر اللہ چاہے گا ابھی کہ ہماری جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آنکھوں کو حکم کرے گا کہ بھائی آپ نے دیکھنا نہیں ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ان آنکھوں کے لیے، ان آنکھوں کو تیار نہیں کرے گی دیکھنے کے لیے۔ اگر اللہ ابھی حکم کرے گا ہمارے کانوں کو سننے کے لیے کہ بھائی آپ نے نہیں سننا ہے،
تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کانوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ ابھی ہماری زبان کو حکم دے کہ بھائی نہیں بولنا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو پھر زبان کو کہے کہ بھائی آپ بولو، آپ کچھ کہو۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی دین ہے، اور اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو خود پسند ہوتے ہیں، جو غرور جن کو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ خود غرور کے لائق ہے، اللہ کی ذات جو ہے تکبر کے لائق ہے، کیونکہ سب کچھ جو ہے اللہ کی ہی دین ہے۔ اب وہ دعا مجھے یاد آیا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ایک اور شعر دیکھیے آخری، اے ولی، یہ مقطع ہے، چونکہ مقطع میں اکثر جب دیکھا جاتا ہے مقطع میں شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مقطع میں تخلص استعمال ہو، ضروری نہیں ہے۔ اے ولی غیر آستانہ یار، آستانہ جب ہسائی نہ کر خدا سو ڈر، سجدہ کرنا، ماتھا رگڑنا، جب ہسائی سجدہ کرنا، کیا کہہ رہا ہے؟ اے ولی آپ کیوں غیر کے آستانے پر جا رہے ہو؟ آپ کیوں کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہے ہو؟ آپ کیوں کسی اور کے سامنے عاجزی دکھا رہے ہو؟ آپ کیوں کسی اور کے سامنے دعا کر رہے ہو؟ اے ولی غیر جو آپ کا اپنا ہے ہی نہیں، جو آپ کی امیدوں پر نہیں اتر سکتا ہے، جو آپ کی امیدیں پوری نہیں کر سکتا ہے، جو آپ کو اپنی خواب نہیں دلا سکتا ہے، اے ولی غیر آستانہ یار جب ہسائی نہ کر، کسی اور کے سامنے مت جھکو، کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا مت رگڑو، کسی اور کے سامنے آپ مت گڑ گڑاؤ، کیونکہ گڑ گڑانے کی ذات، سجدہ کی ذات، مانگنے کی ذات اگر کوئی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جس کے سامنے ہم مانگ سکتے ہیں، جس کے سامنے ہم جھک سکتے ہیں۔ جب ہسائی نہ کر خدا سن ڈر، اس شعر میں ولی محمد اپنے عقیدے اور محبت میں استقامت کی تلقین کر رہا ہے کہ بھائی اب آپ چلو، آپ کا محبوب آپ سے دور ہو چکا ہے، آپ کے محبوب نے آپ سے تعلق توڑا ہے، لیکن اب آپ در در کی ٹھوکریں مت کھاؤ، آپ فلانی در پر مت جاؤ کہ بھائی میرا محبوب مجھ سے دور ہو چکا ہے، وہ پھر سے مجھ سے جڑ جائے، ایسا مت کرو، بلکہ آپ نے اگر جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اے ولی محبوب کے علاوہ کسی غیر کے آستانے، اب اس کو ہم مجازی نہیں حقیقی معنی میں بھی لکھتے ہیں کہ حقیقی محبوب کے سامنے اگر آپ نے جھکنا ہے تو اسی کے سامنے جھکنا ہے، کسی غیر کے آستانے پر، کسی غیر کے در پر آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ آستانے پر سر نہ جھکا، یعنی کسی دوسرے کے سامنے عاجزی اور فرما برداری اختیار نہ کر۔ شاعر خدا کا خوف دل میں رکھنے کی تاکید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف اپنے محبوب، اب یہ محبوب کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، اگر مجازی معنی میں آپ لوگے تو غلط ہے، یہ محبوب آپ کا اپنا جو ایم ہوتا ہے، آپ کے جو اپنے ڈریم ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں، مقصد ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو اپنا مقصد بناؤ گے، اس کو اپنا محبوب بناؤ گے، محبوب ہو سکتا ہے، محبوب حقیقی محبوب بھی ہو سکتا ہے، اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اپنے محبوب یعنی اپنے مقصد کے ساتھ وفادار رہو، وفادار رہو، تو وفاداری کا یہاں پر درس دیا گیا ہے۔ اور کسی غیر کی جب ہسائی یعنی سجدہ یا عاجزی نہ کرو، کیونکہ یہ راستہ صحیح نہیں اور خدا کو پسند۔ بھائی ہمیشہ اگر پکارنا ہے اللہ کو پکارنا ہے، ہمیشہ اگر کسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اگر کسی سے دعا مانگنی ہے، اگر کسی سے کوئی چیز مانگنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے اللہ کو مانگنی ہے، اور ہمیشہ اپنے مقصد کے ساتھ آپ کو اپنا ویژن براڈ رکھنا ہے، اس کے بعد آپ کا جو ایم ہے اس کے ساتھ آپ کو جنون کی حد تک محبت رکھنی ہے، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے میں دنیا کا بڑے سے بڑا طوفان بھی آپ کو نہیں روک سکتا ہے، یاد رکھنا۔ تو چلیے دوسری غزل دیکھتے ہیں، بالکل آسان غزل ہے، اس میں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی نہ کوئی شعر پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا ابھی مطلع جو ہے، مطلع میں آپ نے یاد کیا رکھنا ہے، آخر میں ردیف ہوتا ہے۔ دیکھیے مفلسی سب بہار کھوتی ہیں، تو ہم نے یہ 10ویں جماعت میں بھی پڑھی تھی، کچھ اشعار اس کے الگ سے، لیکن یہ والا شعر یہاں ریپیٹ ہوا ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے۔ اب یہاں کھوتی ہے جو ہے یہ ردیف ہے، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ردیف ہے۔ اسی طرح بہار، اعتبار جو ہے بیٹا، یہ بہار ہے، یہ اعتبار ہے، یہ یہاں پر قافیہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ مفلسی، غربت، غریبی جس کو ہم کہتے ہیں، غربت کہتے ہیں کہ جب انسان کے حال پر غربت آتی ہے، غریبی کا شکار ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ مفلسی سب بہار کھوتی ہے۔ بہار انڈیکیٹ کیا کرتا ہے بیٹا؟ خوشی، ہیپینس،
لیکن جب غریبی آ جاتی ہے، جب غربت آ جاتی ہے، تو ہر جو سکھ ہوتے ہیں یا جو خوشی ہوتی ہیں وہ سب چیزیں جو ہے مرجا جاتی ہیں۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ اب دیکھیے ولی دکنی شریف فرماتے ہیں جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، جب انسان غربت کا شکار ہوتا ہے تو زندگی کی ساری خوشیاں، رنگینیاں اور خوبصورتی جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان پر غربت آ جاتی ہے، مفلسی آتی ہے، تو دنیا کی جو یہ رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو یہ رعنائی ہیں، دنیا کی جو یہ خوبصورتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پھر ان چیزوں کے ساتھ واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی غربت انسان کی زندگی کی بہاریں چھین لیتی ہے۔ غربت کی حالت میں انسان کی عزت، وقار اور سچائی پر بھی شک کیا جاتا ہے۔ آپ چاہے وقار والے ہوں، آپ چاہے ایماندار ہوں، آپ چاہے عزت والے ہوں، لیکن اس عزت پر آپ کو شک کیا جاتا ہے کیونکہ آپ غریب ہوتے ہیں، آپ غربت کے شکار ہوتے ہیں، آپ مفلس ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ سچا اور با کردار ہو، لیکن مفلسی کی وجہ سے لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، اس پر اعتبار نہیں کرتے، اس پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ تو چونکہ آج کی ٹرمنالوجی میں جب ہم دیکھتے ہیں آج کن چیزوں سے پرکھا جاتا ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جب غربت آتی ہے تو غریب انسانوں کے پاس اگر عزت بھی ہوگی، غریب انسان کے پاس اگر سچائی بھی ہوگی، غریب انسان کے پاس اگر ہر طرح کا وقار ہوگا، دولت نہیں ہوگی، تو لوگ اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، تو لوگ جو ہے اس کو با کردار نہیں مانتے۔ اگر وہ با کردار ہوگا بھی، اگر وہ سچا ہوگا بھی، لیکن لوگ اس کو پھر اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے نام نے، چونکہ آج کی دنیا ہے مادہ پرست دنیا ہے، مٹیریل ورلڈ ہے۔ آج ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کو پرکھتے ہیں، لوگوں کو مانتے ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں، لوگوں سے تعلق جوڑتے ہیں۔ لیکن غریبی جو ہے، یاد رکھنا بچوں، غریبی جو ہے، غربت جو ہے، غریب ہونا یا غربت جو ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ مفلس ہونا، غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں، غربت میں مسائل ہیں، غربت میں مشکلیں ہیں، لیکن پیغمبر صاحب، جب ہم بہت سارے ارشادات ایسے دیکھتے ہیں پیغمبر صاحب نے فرمائے ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے غریبوں کے ساتھ محبت کی ہے، ان کے ساتھ شفقت کی ہے، اور اکثر کچھ دعائیں بھی مانگی ہیں کہ اگر میں غریبوں کے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہوں، اگر میں کل کو مر جاؤں تو غریبوں کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں، اور میرا جو سلوک ہے وہ غریبوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے، شاید کچھ بہت سالوں سے پہلے جو ہے، امیروں سے پہلے جو ہے نا، وہ جنت میں غریب ہی جائیں گے۔ تو غریبی، غربت، مفلسی کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ یہاں پر اتار چڑھاؤ ہے، یہاں پر کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی شاہ ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی اچھا ہے، کسی کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، کسی کے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، کسی کے پاس سننے کی وہ طاقت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی یہ دنیا جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری اپنائی ہے، اور دنیا جو ہے ایک آزمائش کی ایک کھیتی ہے، امتحان کی ایک کھیتی ہے۔ یہاں پر ہر ایک انسان کو پرکھا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کا جو مقصد ہے، زندگی اور موت کا جو مقصد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے اصل میں کہ مقصد کیا ہے زندگی بنانے کا اور موت بنانے کا۔ اللہ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم دیکھیں گے آپ میں سے کون احسن طریقے یا احسن عمل کریں گے، بہترین عمل کریں گے، بس یہی دنیا کا مقصد ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، مفلسی سب بہار کھوتی ہے۔ یہ مفلس لوگ ہی جانتے ہیں جب ان پر غربت آتی ہے ان کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مرد کا اعتبار کھوتی ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت سکون۔ ایک جمعیت ہوتی ہے، گروپ، ٹھیک ہے، یا ایک آرگنائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے سکون۔ کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، کیوں، کس طرح مجھے حاصل ہو جائے گا سکون؟ زلف تیری قرار کھوتی ہیں، یعنی محبوب کے زلفوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ اے میرے محبوب، جب میں آپ کی زلفوں میں کھو جاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، قرار جو ہے، سکون جو ہے وہ مجھے نہیں ملتا ہے، یعنی آپ کی زلفیں مجھے بے چین کرتی ہے۔ اس شعر ولی دکنی کہتے ہیں کہ محبوب کی زلفوں کی پیچیدگی جو ہوتی ہے میرے دل کی جمعیت، یعنی سکون اور اطمینان کو ختم کر دیتی، جو مجھ میں سکون ہوتا ہے، جو مجھ میں قرار ہوتا ہے،
जो ही मैं आपकी जुल्फ़ों की पेचीदगियों में खो जाता हूँ तो मेरा करार जो है ख़त्म हो जाता है, मेरा सुकून जो है ख़त्म हो जाता है। जब मैं तेरी जुल्फ़ों में गुम होता हूँ तो मेरा दिल बेकरार हो जाता है और मैं सुकून खो देता हूँ। तो बिल्कुल आसान शेर है। आगे बढ़ते हैं। हर सहर शौक़ की निगाह की शराब, हर सहर सुबह, सहर सुबह को कहते हैं, शौक़ की निगाह, पुरकशिश आंखें, अट्रैक्टिव आइज़ की शराब मुझ आँखा का खुमार खोती है। क्योंकि आँखा जो है ये अब इस्तेमाल नहीं होता, ये मतरूक लफ्ज़ हुआ है। अच्छा, इसमें इस शेर में वली दकनी महबूब की शौक़ निगाहों, जो अट्रैक्टिव आइज़ हैं उसकी आँखों की तारीफ़ कर रहा है। क्या कह रहा है? जब मैं उसकी जो शौक़ निगाहों के असरात को बयान यहाँ पर शायर कर रहा है कि मेरे महबूब की जो मुतासिर कुन आँखें हैं उनका ज़िक्र कर रहा है। कहते हैं हर सुबह महबूब की शौक़ निगाहों की शराब, शराब के साथ यहाँ पर तशबीह दी है, या हम कह सकते हैं इस्तिआरतन यहाँ पर मेटाफोरिकल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि क्या कहते हैं, जब मैं महबूब की शौक़ निगाहों की शराब यानी उनकी दिलकशी और हुस्न मेरी आंखों से खुमार यानी नींद या गफलत को ख़त्म देती है। जब मैं अपने महबूब की आंखों की तरफ देखता हूँ तो मुझ में जो खुमार होता है, सुस्ती होती है, काहिली होती है, वो सब ख़त्म हो जाती है जब मैं महबूब की खूबसूरत आंखों की तरफ खो जाता हूँ, देखता हूँ। अच्छा, नींद या गफलत जो है ये ख़त्म हो जाती है। शायर का मतलब है कि महबूब की नज़र इतनी पुरकशिश है या निगाहें इतनी पुरकशिश हैं कि जब वो निगाह डालता है तो मेरी आँखों का सारा खुमार, सुस्ती या आराम फ़ौरन ख़त्म हो जाता है और मैं होशियार और मुस्तैद हो जाता हूँ। यानी महबूब की जो ये अट्रैक्टिव आइज़ हैं, मुतासिर कुन निगाहें, ये मुझे क्या करती हैं? एक्टिव करती हैं। जब वो मेरी तरफ देखता है, जब मैं उनकी निगाहों की तरफ देखता हूँ तो मुझ में जो सुस्ती होती है, काहिली होती है, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, सनम महबूब, मैं अपने महबूब से मिलना क्यों छोड़ूं? तर्क करना, छोड़ना। मैं अपने महबूब से मिलना क्यों छोड़ूं? दिलबरी इख्तियार खोती हैं। अगर मैं अपने महबूब से मिलना छोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? दिलबरी इख्तियार खोती हैं। देखो क्या हो जाएगा। शायर कहता है अगर मैं अपने महबूब से मिलना तर्क कर दूंगा, उससे मिलना छोड़ दूंगा तो उसकी दिलबरी यानी मोहब्बत, खूबसूरती, कशिश, तो उसकी मोहब्बत और कशिश का असर कम हो जाएगा। हकीकत है, चाहे कोई भी ताल्लुक, ज़रूरी नहीं यहाँ पर मजाजी माने में हम ले, जो हमारे रिश्ते हैं, जो भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, याद रखना ये चीज़ें हम तजर्बा करते हैं, हमारे तजर्बे में हैं ये चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम अपने दोस्तों के साथ नहीं मिलते हैं तो मोहब्बत में कमी आती है, तो उस मोहब्बत, उस ताल्लुक की कशिश में कमी आती है। जब रिश्तों में दूरी की एक वजह यही है कि हम एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, हमारी ताल्लुकात जो है हमने तर्क ताल्लुक़ किया है, वजह यही है कि रिश्तों में दूरी आ चुकी हैं, दिल जो हैं टूट रहे हैं, दिल जो है वो जुड़ते नहीं हैं। तो शायर भी यही कह रहा है कि भाई मैं अपने महबूब से मिलना क्यों छोड़ूं? अगर हमने महबूब से मैंने मिलना छोड़ दिया तो क्या होगा? तो मोहब्बत कम होगी, वो कशिश कम होगी, वो ताल्लुक़ कम होगा। इसका मतलब ये है कि महबूब से मुसलसल दूर रहने से उसकी मोहब्बत की शिद्दत और दिल पर उसका असर ख़त्म होगा। दिल में जो मोहब्बत है वो धीरे धीरे, चूँकि इंसान जो है, ये जो पूरी दुनिया है ये ख्वाहिशात का बाज़ार है, ये दुखों का बाज़ार है, ये गमों का बाज़ार है। यहाँ पर इंसान को अपने दुखों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इंसान को नई नई चीज़ों का तजर्बा करना पड़ता है, रोज़ नई नई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो जब ताल्लुकात हम जोड़ते रखते हैं, जब हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं तो हमारे ताल्लुकात या रिश्तों में जो मजबूती है वो और बढ़ जाती हैं। लेकिन जो ही हम तर्क ताल्लुक़ करते हैं तो रिश्तों में कमज़ोरी आती है, रिश्तों में जो मोहब्बत की कशिश होती है उसमें भी उसका असर भी ख़त्म हो जाता है। तो ये दोनों गज़लें जो हैं बिल्कुल मुख्तसर गज़लें हैं, बिल्कुल आसान गज़लें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा। अब देखिए आखिरी वाला शेर, ए वली, मक्ता इसका, ए वली अब उस परी रौ की, परी रौ खूबसूरत, रौ कहते हैं चेहरा, परी चूँकि परी को हम कहते हैं ये एक खूबसूरत एक ज़ात है, एक मखलूक है, तो खूबसूरत यहाँ पर लिखते हैं। ए वली क्या कह रहा है? ए वली अब उस परी रौ की मुझ सुने का गुबार खोती है। क्या कह रहा है? इस शेर में वली दकनी मक्ता के इस शेर में फरमाते हैं कि ए वली
उस परी रो यानी खूबसूरत महबूब या खूबसूरत इंसान के बारे में जब भी मैं सोचता हूं या उसका जिक्र करता हूं तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है, मेरी सुनी हुई बातें यानी मेरा गम या परेशानी खत्म हो जाता है, मुझ सुने का गुबार खोती है। गुबार सुस्ती, काहिली, नींद, गफलत। तो मुझ में जो काहिली होती है, मुझ में जो सुस्ती होती है, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो कहते हैं यानी मेरा, अब यहाँ काहिली सुस्ती से मुराद है मेरा जो गम है, मेरी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है जब वो क्या करता है, जब वो अपने महबूब के बारे में सुनता है, उस खूबसूरत महबूब का ज़िक्र कहीं पर सुनता है या उसका ज़िक्र करता है, तो उसकी परेशानियाँ, उसके गम जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उसका मतलब ये है कि महबूब की याद या तस्वीर मेरी तमाम परेशानियों और गमों को मिटा देती है। चाहे कोई भी महबूब की याद हो, कोई तस्वीर हो, वो मेरे गमों का मुदावा करती है, उन दुखों का मुदावा करती है, उन ज़ख्मों का इलाज करती है। तो शायर भी यही कह रहा है, जब मैं उनका ज़िक्र करता हूँ, उनकी याद आती है, उनकी तस्वीर देखता हूँ, तो हर चीज़ में भूल जाता हूँ, गम परेशानियाँ ख़त्म हो जाते हैं और इसके ख़्याल में मेरी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात, जब मैं उसके बारे में तसव्वुर करता हूँ, उसका गुमान मेरे ज़हन गुमान में जब वो आती हैं या आता है, क्योंकि महबूब के बारे में अक्सर यहाँ पर महबूब जो है अक्सर मुज़क्कर ही इस्तेमाल हुआ है, तो ये महबूब कोई भी हो सकता है, ये कोई आपका कोई चीज़ भी हो सकती है, आपका मकसद भी हो सकता है, आपका हकीकी महबूब भी हो सकता है, आपका मजाजी महबूब भी हो सकता है, आपके वालिद साहब भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जब मैं उनका ख्याल अपने ज़हन दिमाग में लाता हूँ, जब मैं उनको तसव्वुर में लाता हूँ, तो मैं हर गम, हर परेशानी भूल जाता हूँ। तो ये दोनों मुख्तसर गज़लें थी, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इसको समझा होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपको, वो है कि जो हालात ज़िंदगी है वली दकनी की, जो मैंने आपको पहले ही नोट रखा है, एक तो वो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपको गज़ल की टेक्निक के हवाले से और उसकी तारीख के हवाले से, वो आप कोई भी नोट देख सको, 10th का अगर नोट है आपके पास वो भी काफ़ी है। तो ये 2 क्वेश्चन है, उसके बगैर क्या है, एक क्वेश्चन ये है कि मुंदरजा ज़ेल अल्फाज जिन मिसरों में इस्तेमाल हुए हैं, ये अल्फाज कुछ मिसरों में इस्तेमाल हुए हैं, उसको हमें नस्र में लिखना है। जैसे जुदाई वहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जुदाई की हालत में उसको हमें क्या, उस वाले को लिखना है, उस वाले मिसरे को हमें नस्र में लिखना है। जुदाई की हालत में ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। आरसी है ये, आरसी। आईना देखने के बाद अपने हुस्न पर मगरूर न करो, जो हमने पहले ये एक शेर पढ़ा था। जब हंसाई किसी के सामने सजदा न कर, खुदा से डर। जमइयत सुकून, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे सुकून हासिल हो। इख्तियार, महबूब की दिलकशी कम हो जाती है। तो ये इसको हमें नसर में तब्दील करना था। अब एक और आखिरी सवाल ये है कि दर्ज लफ्ज़ों के ज़िद लिखिए, अपोजिट से हमें लिखने, ज़मीन आसमान, ठीक है। बेवफाई वफा, मगरूर आजिज़, करार बेचैनी, सहर शाम, मुफलिसी खुशहाली। तो ये कुछ सवाल थे। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सबको आज का जो सबक हमने पढ़ा, वली दकनी का नोट और वली दकनी की जो हमने 2 गज़लें पढ़ी, आप सब ने अच्छे तरीके से इनको समझा होगा और उसके बाद आराम से आप ये वीडियो देख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।